ولی دکنی تعارف و تمہید۔ ولی کو ولی دکنی کے علاوہ ولی اورنگ آبادی بھی کہا جاتا ہے۔ ولی کا نام محمد ولی تھا۔ دکن میں متصوفانہ روایت کی جڑیں بہت مستحکم تھیں۔ شعراء کا عمومی رجحان تصوف کی طرف تھا۔ ان کے یہاں عشق حقیقی کے پہلو بپہلو عشق مزاجی کا میلان بھی شیر و شکر ہے۔ دکنی شعراء کے یہاں ایک طرف مذہب کی طرف گہری رغبت ہے تو دوسری طرف نسوانی حسن کے بھی دلدادہ ہیں۔ انہوں نے رجحانات کے امتزاجی صورت ایک روایت کے طور پر ولی کے یہاں بھی اپنا اثر دکھاتی ہے۔ در حقیقت تصوف سے ان کی گہری رغبت ہی انہیں دلی کی طرف لے گئی، جہاں ان کی آمد سے پہلے ہی ان کی غزلیں پہنچ چکی تھیں اور وہ مشہور ہو چکے تھے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ ولی کی غزل بعض ایسی خوبیوں کی حامل ہے اور اپنے وقت سے آگے کا احساس دلا رہی تھی جو شمالی ہند کے شعراء کی توجہ کا باعث بنی۔ جب وہ 1700 میں دہلی آئے اور ان کی ملاقات مشہور صوفی شاعر سعد اللہ گلشن سے ہوئی تو ان کی طبیعت رواں کو ایک نئی راہ ملی۔ ولی فارسی زبان و شاعری کی روایت سے بخوبی واقف تھے۔ سعد اللہ گلشن کی ہدایت اور دلی میں فارسی شعر کی صحبت نے انہیں فارسی شاعری کے رنگ و آہنگ کی طرف کچھ اس طور پر مائل کر دیا کہ غزل کی ایک مجھی ہوئی اور معیاری صورت معرض وجود میں آ گئی۔ یہی وہ معیاری صورت ہے جس نے شمالی ہند کی شاعری میں انقلاب پیدا کر دیا۔ ولی نے دکنی روایت کے مطابق مثنوی اور قصائد بھی لکھے، لیکن ان کی شہرت کے خاص اسباب ان کی غزل ہی میں مضمر ہیں۔ ولی جمال پرست تھے۔ ان کے احساس جمال کا عکس ان کی غزلوں میں ذاتی تجربے کے طور پر ان کی غزلوں میں عیاں و پنہاں ہے۔ اگرچہ متصوفانہ جذبات کا رنگ بھی گہرا ہے، لیکن ان کے تصور عشق کو محض عشق حقیقی سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایک طرف ان کا جذبہ عشق مسلک تصوف کا مظہر ہے تو دوسری طرف وہ نسوانی حسن کی ایک دیوی کے طور پر پرستش بھی کرتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں ان کی غزلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر یکجان ہو گئی ہیں۔ سبق کا مقصد۔ اردو شاعری کی تاریخ میں ولی کا ایک بلند مقام ہے۔ ان کی غزل عہد ساز اور تاریخ ساز کہلاتی ہے۔ وہ ایک طرف دکنی شاعری کے عروج کی منزل پر کھڑے نظر آتے ہیں تو دوسری طرف اس جدید غزل کی راہ بھی ہموار کرتے ہیں جس کا آغاز حاتم، یکرنگ، آبرو، فائز وغیرہ کے ذریعے شمالی ہند میں ہوتا ہے۔ طلبہ کے لیے ولی کی غزل میں ان کی دلچسپی کا وافر سامان موجود ہے۔ اس سبق کے بعد انہیں صحیح معنی میں ولی کی اس غزل سے تعارف ہوگا جو غزل کا ایک نیا معیار متعین کرتی ہے اور جس کے اثرات دور رس ثابت ہوتے ہیں۔ طلبہ کی سہولت کے لیے درج ذیل عناوین قائم کیے گئے ہیں۔ ولی قدیم و جدید کے درمیان ایک پل۔ ولی کی غزل میں جمالیاتی رنگ و آہنگ۔ ولی کی شاعری میں لسانی عمل۔ ولی کی سراپا نگاری، متصوفانہ جذبات کی ترجمانی۔ ولی قدیم و جدید کے درمیان ایک پل۔ ولی کو قدیم یعنی قدیم دکنی شاعری کی روایت اور جدید یعنی وہ شاعری جو سراج اورنگ آبادی، داؤد اورنگ آبادی اور شمالی ہند کے دور اول کی شاعری کے درمیان ایک سنگم کا تصور فراہم کرتی ہے۔ ولی کے اثرات محض آبرو، فائز وغیرہ ہی کے یہاں کار فرما نہیں ہیں۔ ان شعراء کے بعد میر و سودا کے کلام کو بھی ان اثرات سے مبرہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ان کا دلی میں ورود سعد اللہ گلشن سے شرف نیاز اور ولی کے فارسی شعراء کی صحبتوں سے استفادے کے واقعات کی خاص اہمیت ہے جو ولی کے لیے ہی نہیں اردو شاعری کے لیے فال نیک ثابت ہوا۔
ولی کی شاعری میں کس قسم کی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں ان کے بارے میں حنیفہ نقوی نے لکھا ہے، ایک طرف تو خود انہوں نے اپنے کلام کو دہلی کے روز مرہ کے معیار پر لانے کی کوشش کی ہے، اور دوسری طرف اردو میں ان کی کامیاب طبع آزمائی سے ان لوگوں کے حوصلہ ملا جو فارسی کی سرد لاش کو زیادہ عرصے تک اپنے سینے سے لگائے رکھنے کے لیے تیار نہ تھے اور اپنی زبان میں دوسروں تک پہنچانے کے امکانات کا جائزہ لے رہے تھے۔ کچھ زمانے کے بعد محمد شاہ کے دوسرے سال جلوس میں ولی کا دیوان دہلی آیا، اور شاہ حاتم کے بیان کے مطابق آتے آتے اس کے اشعار ہر خرد و بزرگ کی زبان پر جاری ہو گئے۔ ولی کے کلام کی اس مقبولیت نے شمالی ہند میں اردو شاعری کے ارتقاء کی رفتار بڑے خوشائند اثرات مرتب کیے۔ فارسی کا اعتبار اٹھنا شروع ہوا اور اردو ایک طاقتور حریف کی حیثیت سے اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ فارسی شاعری کی رفتار دھیمی پڑ گئی، یوں بھی وہ خواص کے لیے تھی۔ شمالی ہند کے اکثر شعراء کے لیے فارسی ہی وسیلہ اظہار تھی۔ جب شعراء اردو زبان میں شعر کہنے لگے تو شاعری کا رشتہ عوام سے بھی مضبوط ہو گیا۔ فارسی نے شاعری کے لیے جو فضا قائم کی تھی وہ اردو شاعری کے کام آئی۔ شمالی ہند میں ابھی اردو شعری روایت کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا، اور نہ دکنی شاعری جہاں تک پہنچی تھی اس کے پائے کی شاعری کی کوئی مثال قائم ہوئی تھی۔ ولی کے بعد دکنی شاعری کا قدیم دور بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ دکن میں ولی کے بعد سراج اورنگ آبادی کے علاوہ کوئی قابل ذکر شاعر پیدا نہ ہوا۔ کاروان سخن کا رخ شمالی ہند کی طرف مڑ گیا، اور حاتم، آبرو، مضمون، یکرنگ، یقین، فغاں وغیرہ جیسے شعراء کی ایک پوری کھیپ منصع شہود پر آ گئی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ولی نے دلی کے محاورے اور روز مرہ یا بول چال کی زبان کو ترجیح دے کر دکنی زبان یا دکنی اردو کے ارتقاء کو ٹھیس پہنچائی۔ دراصل تاریخی اعتبار سے اس طرح کی تبدیلی کا واقع ہونا فطری تھا۔ شمالی ہند میں بھی پراکرتوں کے باعث سنسکرت زبان اور شاعری کا ارتقاء رک گیا تھا۔ وہاں اب کالیداس پیدا ہو رہے تھے، نہ عمرو جیسا شاعر۔ اب کبیر، جائسی، رسخان، تلسی داس اور میرا بائی عوامی جذبات کی ایک ایسی زبان میں ترجمانی کر رہے تھے جو تکلف، تصنع اور ظاہری آرائش و زیبائش سے عاری تھے۔ اردو نے اپنی شکل بنا لی تھی، لیکن امیر خسرو کی دو چار مثالوں سے بات آگے نہیں بڑھی تھی۔ جو کچھ بھی سرمایہ افتخار شعر میں تھا وہ دکنی کی شکل میں تھا، جس کا عروج ولی اور سراج سے عبارت ہے۔ یہی وہ شعراء ہیں جو اردو شاعری میں فکر و لسان کی سطح پر ایک انقلاب کے موجب بھی بنے۔ گویا ولی قدیم و جدید کے درمیان دو ادوار کو جوڑتے ہیں، ایک کو دوسرے سے الگ بھی کرتے ہیں، اسی لیے انہیں قدیم و جدید کے درمیان ایک پل سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ ولی کی غزل میں جمالیاتی رنگ و آہنگ۔ دکنی شعراء کا احساس جمال بہت توانا تھا۔ حسن پرستی نے ایک ایسی روایت کی شکل اختیار کر لی تھی جسے کوئی شاعر اپنا دامن نہیں بچا سکا۔ جمال پرستی کا یہ رجحان غزلوں کے علاوہ مثنویوں، نظموں اور قصائد میں بھی پوری آب و تاب کے ساتھ نمایاں نظر آتا ہے۔ یوں بھی غزل کے معنی عورت سے بات چیت کرنے یا عورتوں کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ دکنی غزل میں بھی حسن و عشق کے مضامین کو دونوں طرح سے برتا گیا۔ بادہ و ساغر کے پردے میں مشاہدہ حق کی گفتگو کے طور پر اور غیر اشارتی طور پر بھی بعض شعراء کے یہاں دونوں کے اشتراک کی صورت بھی ملتی ہے۔ بعض کے یہاں عشق کا مجرد تصور حاوی ہے اور بعض کی ترجیح جسم و لمس سے سیرابی پر ہے۔ قلی قطب شاہ، شاہی اور ہاشمی کے کلام میں
جسمانی سیرابی کی اسی کیفیت کو ان شعراء نے سرمستی و سرشاری اور حسیاتی آب و رنگ کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ولی کے کلام میں تینوں طرح کی صورتیں ملتی ہیں۔ انہوں نے بادہ و ساغر کے پردے میں بھی مشاہدہ حق کی گفتگو کی ہے، جیسے تیری نگاہ مست کے ہے جام بے خودی، رکھتی ہے کیفیت کے نہیں وہ شراب میں، تشنہ لب کو تشنگی میں کی نہیں ناسور ہے، پنبے بنیا اسے جو مرہم کافور ہے۔ ذیل میں وہ اشعار درج ہیں جن میں عشق حقیقی و عشق مزاجی ایک دوسرے میں سرایت پذیر ہیں۔ شاعر مجاز کی راہ سے حقیقت کے عرفان کا طالب ہے۔ اس طرح کے اشعار میں بھی ولی نے نسوانی اعضاء کو پردہ بنایا ہے۔ ایک سرمستی و سرشاری کی کیفیت اس قسم کے اشعار میں بھی ملتی ہے۔ مثلاً حسن تھا پردہ تجرید میں سب سوں آزاد، طالب عشق ہوا صورت انسان میں آ، سجن کے حسن کو تو فکر سوں دو، سجن کے حسن کو تو فکر سوں دیکھ کہ یہ آئینہ معنی نما ہے، یا یہ شعر شغل بہتر ہے عشق بازی کا، کیا حقیقی و کیا مجازی کا۔ ولی کے یہاں تیسری صورت وہ ملتی ہے جس میں عرضی حسن کی پرستاری کی کیفیت پنہاں ہے۔ اس قسم کے کلام میں وہ ایک بت پرست اور سراپا نگار کی حیثیت سے اپنا تعارف کراتے ہیں۔ اس قسم کے تجربے ہندوستانی گیتوں کے رنگ و رس کے اثرات سے معمور ہیں۔ مثلاً تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سوں کہوں گا، جادو ہیں تیرے نین غزالاں سوں کہوں گا، تجھ مکھ پہ یوں تل دیکھ کر لالے کا دل کالا ہوا، دور خطسوں توق جیوں مہتاب کا بالا ہوا۔ ولی کی سراپا نگاری۔ ولی کی شاعری میں جسمانیت کے پہلو کو وزیر آغا نے بت پرستی سے تعبیر کرتے ہوئے انہیں ایک جمال پرست اور حسیات کا شاعر قرار دیا ہے۔ ولی نے گیت کے اثرات دکنی شاعری کی عمومی روایات ہی سے اخذ کیے ہیں۔ خصوصاً سنسکرت کے شرنگار رس کی شاعری کے اس اثر سے اسے وابستہ کر کے دیکھا جا سکتا ہے جو کالی داس اور دوسرے سنسکرت شعراء کے احساس جمال کی نمائندہ ہے۔ جیسے کالی داس کی رتو شنگار جیسی نظم شاعر حواس کی زبان میں محبوب کے ایک ایک عضو بدن کو اس طور پر پیش کرتا ہے جیسے ہر عضو کی اپنی ایک زبان ہے۔ ولی نے بھی جو لفظی تصویریں بنائی ہیں انہیں ہم گونگی مصوری سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ ولی کے محبوب کے چہرے پر تل بھی ہے جس کا ذکر انہوں نے کئی اشعار میں مختلف تشبیہات کے پیرائے میں کیا ہے۔ مثلاً یہ شعر تجھ مکھ پہ یوں تل دیکھ کر لالے کا دل کالا ہوا، دور خطسوں توق جیوں مہتاب کا بالا ہوا، یا تجھ خال ہے رخسار میں یا ہے بھنور گلزار میں، یا مصر کے بازار میں زنگی کھڑا زنگبار کا، وہ خوش دہن ہے اس کا نین شرابور ہے، ابرو کیا ہیں صورت محراب ہیں، ہونٹ کیا ہیں لال بدخشاں ہیں، محبوب کے تبسم کی موج کیا ہے، رگے یاقوت ہے، وہ نزاکت فہم ہے جس کی ہر بات دیباچہ کتاب حسن ہے۔ ولی اپنے محبوب کے طرز گفتگو اور حرف و صوت کی ادائیگی کی جا بجا تعریف کرتے ہیں۔ مثلاً یہ شعر اے شکر لب سوں تجھ لب کی باتاں لذیذ، حرف تیرا اس کے ہیں جیسے حلوہ سوہاں لذیذ۔ ولی کی شاعری میں محبوب کے سراپا و جمال کا جہاں ذکر آتا ہے وہاں ان کے انداز بیان کی دلکشی دگنی ہو جاتی ہے۔ لب و لہجے میں کچھ زیادہ ہی غنائیت کا رنگ گہرا ہو جاتا ہے۔ ان کے یہاں بیان کی شگفتگی اور جذبات کی لطافت اور زیادہ نمایاں ہو کر رنگا رنگ سما باندھ دیتی ہے۔ ولی کی شاعری میں لسانی عمل۔ ولی کی غزلیں فارسی تراکیب، فارسی لفظیات، فارسی تلمیحات اور فارسی تشبیہات و استعارات کے ساتھ ہی
ہندوی الفاظ گیتوں کا انداز تخاطب، محبوب کے لیے استعمال ہونے والے ضمائر، لہجے کے دھیمے پن اور نشاتیہ آہنگ سے اپنی انفرادی وضع کی تشکیل کرتی ہیں۔ اگرچہ اس لسانی اور تہذیبی امتزاجی عمل سے ولی کے پیش رووں کی غزل کا دامن بھی خالی نہیں ہے، لیکن ولی کے یہاں اس امتزاجی عمل نے ذاتی تجربے کی صورت اختیار کر لی ہے، اور وہ روایت کی اندھی تقلید کو اپنا مطمع نظر نہیں بناتے، بلکہ ایک متوازن رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ان کے پیش رووں کے کلام میں ہندوی اثرات کا غلبہ ہے، جبکہ ولی کے یہاں فارسی اسالیب کے اثرات غالب حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی لیے ولی کی غزل زیادہ صاف، زیادہ نکھری ہوئی، زیادہ جامع اور زیادہ رواں ہے۔ ہندوستانیت کے اثر کی ایک صورت یہ ہے، کوچہ یار عین کاسی ہے، کوچہ یار عین کاسی ہے، جوگی دل کا وہاں کا باسی ہے۔ ان اشعار میں سبو زنار، ہند کا لشکر، سریجن، درپن، گلدشتہ خسباش کی ترکیب ولی نے اس خوبی سے باندھا ہے کہ اجنبیت کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ولی کی اس خوبی کے ساتھ فارسی الفاظ، تراکیب اور تلمیحات کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ یا یہ شعر، لیا ہے گھیر تجھ زلفاں نے تیرے کان کا موتی، مگر یہ ہند کا لشکر لگا ہے جا ستارے کو۔ ولی فارسی کی لسانی روایت کا گہرا علم رکھتے تھے۔ فارسی میں مستعمل تلمیحات، تشبیہات اور استعارات کا جو ذخیرہ ولی کی شاعری میں ملتا ہے، وہ دکن کے کسی اور شاعر کے یہاں نہیں ملتا۔ ولی نے نئی ترکیبیں بنائیں، جیسے گل عذار، گرمی افسردہ طبع، پم مینا، مرہم کافور، خوبی اعجاز، حسن یار، اسوار تازی، لب آبدار، رنگ شراب ایاغ گل، لشکر آفات، حصار خاموشی، موج شعلہ زن، خضر خط خوباں، چمن زار حیا، فکر اسباب وفا، کلید قفل دانش، دیباچہ کتاب حسن، شعلہ آواز، اور اس طرح کی متعدد فارسی تراکیب سے ولی کا کلام جا بجا آراستہ ہے۔ وہ مشک ختن، کان یمن، حجر اسود، چاہے زمزم، منصور، جام جم، آب حیواں، خضر، چشمہ کوثر، انوری، خاکانی، بیدل، عرفی، کوہکن، سکندر، بلال وغیرہ ایسے سینکڑوں اشارات و تلمیحات کا ایک سلسلہ قائم ہو جاتا ہے، جس میں بے ساختگی بھی ہے اور برجستگی بھی ہے۔ ولی کی تشبیہات اپنے انوکھے پن کے باعث تازگی کا احساس دلاتی ہیں۔ بعض تشبیہات فارسی اور ہندی گیتوں سے ماخوذ ہیں، اور بیشتر تشبیہات ولی کی اپنی خلق کردہ ہیں۔ ان تشبیہات کی تعداد زیادہ ہے جن میں حصے بصارت کو کام میں لایا گیا ہے۔ درج ذیل اشعار میں یہ مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ ہوا ہے گرم تو جب آفتاب کی مانند، کیا ہے ہوش نے پرواز آپ کی مانند، ذوف سے گر یہ مبدل بدم سرد ہوا، باور آیا ہمیں پانی کا ہوا ہو جانا، لب پہ دلبر کے جلوہ گر ہے جو خال، حوض کوثر پہ جوں کھڑا ہے بلال، کیوں ہو سکے جہاں میں تیرا ہم سر آفتاب، تجھ حسن کی اگن کا ہے یک اخگر آفتاب، صنم میرا نپٹ روشن بیاں ہے، برنگے شعلہ سر تاپا زباں ہے، کیا مجھ عشق نے ظالم کو آب آہستہ آہستہ، کہ آتش گل کو کرتی ہے گلاب آہستہ آہستہ۔ محبوب کے حسن کو عکس آئینہ خیال قرار دینا، آفتاب کا محبوب کے کوچے میں محرم ہو کر آنا، اور صبح صادق کو اس کے بر یعنی پہلو میں جامع احرام سے تعبیر کرنا بھی بڑی ندرت ہے۔ مثلاً، حسن اس دل ربا کا مدت سوں، عکس آئینہ خیال ہوا، آفتاب آتا ہے محرم ہو کے تجھ کوچے طرف، صبح صادق اس کے بر میں جامع احرام ہے۔ متصوفانہ جذبات کی ترجمانی۔
ولی قادر الکلام تھے۔ غزل کے علاوہ انہوں نے دوسری اصناف سخن میں بھی طبع آزمائی کی اور اپنی استادی کو منوایا۔ ولی بنیادی طور پر حسن کے پرستار واقع ہوئے تھے اور ان کا احساس جمال بھی بہت توانا تھا۔ جسمانیت یا یہ کہیے کہ عرضی حسن ان کے جذبات لطیف کو بار بار ابھارتا ہے اور ان کے انداز بیان میں غیر معمولی شگفتگی اور آہنگ میں نشاط آمیزی سرایت کر جاتی ہے، لیکن ان کے عشق کو محض عشق مجازی ہی سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، وہ وسعت پا کر عشق حقیقی میں ڈھل جاتا ہے۔ دراصل ولی کی شاعری دکنی شاعری کی متصوفانہ روایت ہی کی توسیع کرتی ہے، جس میں مجاز و حقیقت ایک دوسرے میں گھل مل کر جذبات کی پاکیزگی کی مثال بن جاتے ہیں۔ ولی کے کلمات عشق کی ایک تصویر یہ ہے: عشق کے ہاتھوں سو ہوئے دل ریش، جگ میں کیا بادشاہ کیا درویش۔ یا دوسری صورت یہ ہے: حسن تھا پردہ تجرید میں، سب سوں آزاد، طالب عشق ہوا صورت انسان میں آ۔ شغل بہتر ہے عشق بازی کا، کیا حقیقی و کیا مجازی کا۔ دیکھا ایک نگہ میں حقیقت کے ملک کو، جب بے خودی کی راہ میں دل نے سفر کیا۔ دم تسلیم سوں باہر نکلنا سو قباحت ہے، نہ دھر اس دائرے میں سوں ایک قدم باہر چرن ہرگز۔ صافی دلاں کن بیٹھنا ہے کسب عزت کا سبب، دریا کا ہو کر ہم نشیں پہنچا ہے موتی آب کو۔ ولی نے توکل و قناعت، تسلیم و رضا، خودی و بے خودی، سرشاری و سرمستی کے مضامین اور آئینہ و درپن کے استعارے میں جو شعر کہے ہیں، ان کا سلسلہ جہاں ایک طرف دکنی شعراء کی متصوفانہ روایت سے جا ملتا ہے، دوسرے ولی خود بھی صوفیانہ طبیعت و مزاج رکھتے تھے۔ سورت، احمد آباد، اورنگ آباد، برہان پور اور دلی کی سیاحت محض سیاحت نہیں تھی اور نہ وہ آوارگی تھی، بلکہ ان کے صوفیانہ مذاق کی ایک جھلک ان کی اس تڑپ میں ملتی ہے جو انہیں کسی ایک جگہ ٹکنے نہیں دیتا۔ وہ ہر آستینے پر سجدہ ریزی کرتے ہیں، ایک سچے عاشق کی طرح۔ وہ دیوانہ وار ہمیشہ گرم سفر رہتے ہیں اور آسودگی خاطر کی تلاش میں انہیں در بدری میں لطف بے پایاں میسر آتا ہے۔ ولی کہتے ہیں: یہاں ہے ہر طرف عالم میں حسن بے حجاب اس کا، بغیر از دیدہ حیراں نہیں جگ میں نقاب اس کا۔ یا یہ شعر: یک پلک دوجے پلک سوں نین ہوئی ہے آشنا، جب سے تیرے حسن نے بخشی ہے حیرانی مجھے۔ ولی کو تصوف کی جو روایت ملی ہے، اس میں وسیع المشربی، بے ثباتی دہر، عرفان و استغنا، توکل اور بے نیازی کے مضامین کی خاص اہمیت ہے۔ چند اشعار: ولی کو نہیں مال کی آرزو، خدا دوست نین دیکھتے زر طرف، گر ہوا ہے طالب آزادگی، بندہ مت ہو صبح و زنار کا۔ ہمیشہ لشکر آفات سوں رہے محفوظ، نصیب جس کو ہوا ہے حصار خاموشی۔ خلاصہ: ولی کی غزل کی خصوصیات درج ذیل ہیں۔ ولی قدیم و جدید کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے دہلی میں سعد اللہ گلشن کی ہدایت اور فارسی شعراء کی صحبتوں سے فیض اٹھایا اور غزل کو اس کے اصلی مزاج سے ہم آہنگ کر دیا۔ ولی کی غزل میں ہندوستانی گیتوں کا رنگ رس بھی ہے اور فارسی غزل کے اثرات کی آمیزش بھی۔ ولی جمال پرست تھے اور ان کا احساس جمال بہت توانا تھا۔ ولی صوفیانہ مذاق رکھتے تھے، لیکن ان کے یہاں عشق حقیقی و عشق مجاز کا ایک خوش آہنگ امتزاج ملتا ہے۔ ولی کے مضامین محض حسن و عشق کے جذبات ہی کے حامل نہیں ہیں، ان کے یہاں توکل و استغنا، بے ثباتی دہر، فلسفہ و حکمت، پند و نصائح اور حرص و ہوس سے بے نیازی پر مبنی خیالات کی ایک وسیع دنیا بھی آباد ہے۔